ویلکم ٹو بولتے ہاتھ لبرا۔ آپ کو نئے سال کا پہلا مہینہ بہت زیادہ مبارک ہو۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے۔ اللہ پاک آپ کی تمام جائز دلی حاجات خواہشات مرادیں پوری کرے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ دے دے جس کے لیے آپ دعائیں کر رہے ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں۔ لبراز، آپ کے لیے جنوری سال 2025 کا مہینہ کیسا رہے گا؟ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آپ کے کیریئر کے بارے میں۔ تو جنوری کا ماہانہ ذائچہ سال 2025 اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کیریئر کے سیارہ زحل کی 5ویں گھر میں موجودگی اس ماہ اعتدال پسند نتائج دے سکتی ہے، لہٰذا زحل 5ویں گھر میں موجودگی کی وجہ سے آپ کو ملازمت کے دباؤ اور کام میں چیلنجز سے دوچار کر سکتا ہے۔ 8ویں گھر میں موجود مشتری اس ماہ کے دوران آپ کے کیریئر کے حوالے سے آپ کے صبر کا امتحان لے سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ موافق نہ ہو۔ اگر آپ کاروبار میں ہیں اور اگر آپ شیئر لین دین میں ہیں تو 5ویں گھر میں زحل کی موجودگی کی وجہ سے آپ کو اچھا منافع حاصل ہو سکتا ہے۔ آپ کو جو منافع مل سکتا ہے وہ آپ کے لیے ایک اعتدال کی رفتار سے آ رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ زیادہ وقفوں پر آپ کے پاس نہ آئے۔ 8ویں گھر میں مشتری کی موجودگی کی وجہ سے آپ کو شراکت داری کا کاروبار کرنے کے بارے میں سوچنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور اس مہینے کے دوران اس طرح کے معاملات آپ کے لیے موزوں نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ شراکت داری کے کاروبار میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے شراکت داروں کے ساتھ اپنے تعلقات کے معاملے میں بڑھتی ہوئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور یہ آسانی سے نہیں چل رہا۔ آپ کے کاروبار کے حوالے سے اس مہینے بہت زیادہ منافع کمانے کی آپ کی توقع ممکن نہیں ہے، لیکن چھٹے گھر میں راہو کی موجودگی آپ کو اس مہینے کے دوران درپیش رکاوٹوں کے باوجود اپنی مسلسل کوششوں سے اپنے کیریئر میں کامیابی حاصل کرنے کی ہمت اور گنجائش فراہم کر سکتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے فنانس کے بارے میں۔ تو جنوری کا مالی ذائچہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس مہینے کے دوران آپ کے لیے رقم کا بہاؤ ہموار نہیں ہوگا، کیونکہ مشتری 8ویں گھر پر قابض ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اخراجات میں اضافے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور آپ کمانے کے باوجود پیسے بچانے کے لیے معتدل گنجائش کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بہت زیادہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں تو اس مہینے کے دوران آپ کو زیادہ رقم کھونے میں پریشانی ہو سکتی ہے، اور اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کو مہینے کے پہلے نصف کے دوران خسارے کو پورا کرنے کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سورج 15 جنوری سال 2025 کے بعد چوتھے گھر میں 11ویں گھر کے مالک کے طور پر موجود ہے۔ آپ کو پیسے کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور آپ کے لیے پیسے بچانے کی گنجائش میں اعتدال آ سکتا ہے۔ آپ کی کمائی پر بریک لگ سکتا ہے کیونکہ یہ پیچھے ہٹنے والی حرکت میں ہوگا۔ اچھی رقم کمانے میں آپ کی قسمت الٹ سکتی ہے۔ 12ویں گھر میں کیتو کی موجودگی آپ کو مزید ناپسندیدہ اخراجات دے سکتی ہے جن کا آپ انتظام نہیں کر پائیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کی صحت کے بارے میں۔ تو اس ماہ کی صحت کا ذائچہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہوگی، کیونکہ مشتری چھٹے گھر کا مالک 8ویں گھر پر قابض ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کو اس ماہ کے دوران گلے میں انفیکشن اور آنکھوں سے متعلق جلن جیسے صحت کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور آپ موٹاپے کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ قوت مدافعت کی کمی کی وجہ سے آپ کو ہاضمے سے متعلق مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے، جس پر آپ کو توجہ دینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ آپ کبھی کبھی تناؤ کا شکار ہو سکتے ہیں، اور یہ آپ کی صحت کو بڑھانے میں رکاوٹ کا کام بھی کر سکتا ہے۔ 12ویں گھر میں کیتو کی موجودگی کی وجہ سے آنکھوں میں درد اور اس سے متعلقہ مسائل کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ 5ویں گھر میں زحل کی موجودگی کی وجہ سے آپ کو اپنے بچوں کی صحت کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑ سکتا ہے۔ سورج کے 11ویں گھر کے مالک کی حیثیت سے چوتھے گھر میں موجودگی آپ کے آرام کو کم کر سکتی ہے، اور سورج کی یہ حیثیت آپ کو اپنے خاندان کے لیے زیادہ اخراجات کرنے کا باعث بنے گی۔
اب ہم بات کرتے ہیں لبراز کی محبت، شادی اور تعلقات کے بارے میں۔ تو جنوری کا ماہانہ ذائچہ سال 2025 اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ محبت اور شادی شدہ زندگی کے لیے بہت زیادہ نتیجہ خیز نتائج نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ مشتری کو چاند کی علامت کے حوالے سے 8ویں گھر میں رکھا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے محبوب کے ساتھ محبت اور ازدواجی زندگی میں کم ہم آہنگی کا سامنا ہو۔ 12ویں گھر میں کیتو کی موجودگی محبت اور شادی شدہ زندگی میں بھی مسائل پیدا کر سکتی ہے اور آپ کی خوشی کو کم کر سکتی ہے۔ اس وجہ سے آپ کے محبوب کے ساتھ دلکشی، خوشی اور اپنے محبوب کو سمجھنے کے امکانات آپ کے لیے آسانی سے ممکن نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ محبت میں ہیں تو اس مہینے کے دوران آپ کی اچھی اور باہمی محبت کے امکانات نہیں بڑھ سکتے، اور اگر آپ شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ مہینہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ پہلے سے شادی شدہ ہیں تو آپ کے جیون ساتھی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہونے کے امکانات کم ہوں گے۔ اس کے لیے آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ اپنے جیون ساتھی کے ساتھ تعلقات میں زیادہ صبر سے کام لیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے خاندانی تعلقات کے بارے میں۔ تو جنوری کا ماہانہ ذائچہ سال 2025 اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کے خاندان میں کم ہم آہنگی ہو سکتی ہے۔ مشتری کو 8ویں گھر میں رکھا گیا ہے، جو خاندان میں خوشی کو فروغ نہیں دے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کا اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ جھگڑا ہو۔ تنازعات جائیداد کے مسائل کی شکل میں ہو سکتے ہیں جو آپ کے خاندان میں ہو سکتے ہیں۔ خاندانی زندگی میں دینے اور لینے کی پالیسی اور آپ کے خاندان کے افراد کے ساتھ باہمی ایڈجسٹمنٹ ممکن نہیں ہے۔ اس مہینے میں آپ کو اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ چلنے پھرنے میں مزید صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کیونکہ شبہ کا جوہر غائب ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے برج کے مالک اور پہلے گھر کے مالک کے طور پر 28 جنوری سال 2025 سے چھٹے گھر پر قابض ہے، اور یہ آپ کے خاندان اور آپ کی خاندانی زندگی میں خوشی کا مشاہدہ کرنے کے لیے سازگار نہیں ہوگا۔ اس مہینے میں آپ کے لیے خاندانی زندگی میں اخلاقی اقدار کا جوہر غائب ہو سکتا ہے۔